قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب ان کے دین پر، ان کی ملت پر یا مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، دین کی راہ میں کوئی رکاوٹ قائم کی جائے، ملت اسلامیہ کے لیے کوئی دشواری کھڑی کی جائے، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس مشکل سے اپنی ملت کو نجات دلانے کے لیے آگے آئیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے دین کی مدد کا یہ حکم اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ مسلمان اہل ایمان اللہ کے دین کے مددگار بن کر اجر و ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے خود کافی ہے، اللہ اپنے دین کی مدد کے لیے خود کافی ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ نے اگر ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، تو اسی لیے دیا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس راہ میں جان و مال کی، وقت کی، صلاحیت کی قربانی دو گے، تو اللہ کے ہاں بہتر اجر و ثواب کے حقدار بنو گے۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کو اپنے دین کی مدد سے جوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے لیے کامیابی اور سرخروئی کا باعث ہے۔ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ اس وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب اللہ کے دین کی مدد اس کے بندے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے سامنے آئیں گے، اللہ بھی ہمارا مددگار بنے گا اور ہمارے قدموں کو جما دے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کا اس وقت تک مددگار رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یعنی جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، جو ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں، اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، اللہ ہماری نصرت کرے گا۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کی نصرت کسی کو مل جاتی ہے تو پھر کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تم کو جھکا نہیں سکتا، کوئی تم کو دبا نہیں سکتا، کوئی
تمہارے مقاصد سے اور تمہارے مشن سے ہٹا نہیں سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اس لیے میرے بھائیوں، جب کبھی ایسا وقت آئے کہ ملت کو آپ کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، جب کبھی ایسا وقت آئے کہ اہل ایمان پر آزمائشی حالات ہوں، تو ہمیں بغیر کسی تردد اور تذبذب کے، بغیر کسی جھجک اور ڈر کے، بغیر کسی بزدلی اور کم ہمتی کے میدان عمل میں آنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے، بزدلی اور پست ہمتی کسی اور کا طریقہ ہو تو ہو، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. مسلمان بے ہمت اور بزدل نہیں ہوتا. مسلمان ہر قسم کے حالات میں، صاحب ایمان ہر قسم کی آزمائشی گھڑیوں میں، مسلمان ہر قسم کے امتحانی اوقات میں ہمیشہ اللہ کی مدد پر نگاہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. قرآن میں آپ پڑھیں، اللہ نے اچھے بندوں کی صفات میں یہ بات کہی کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. توحید کی حقیقت یہی ہے کہ نہ مال کا لالچ آپ کو راستے سے ہٹا سکے، نہ قوتوں اور طاقتوں کا استبداد اور جبر آپ کو ڈرا سکے. توحید تو یہ ہے کہ وفا ہو یا جفا انسان اللہ کی طرف سے سمجھے. توحید تو یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات میں یہ یقین دل میں رہے کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، طاقتوں اور قوتوں کا مالک اللہ ہے، سب کچھ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے. دنیا کی ساری قوتیں مل کر آپ کو جھکا نہیں سکتی اگر اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے. دنیا کی ساری حکومتیں آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں عزت لکھ دی ہے. قرآن نے یوں ہی نہیں کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قرآن یہ حقیقت کیوں بیان کر رہا ہے؟ اسی لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اور ساری دنیا کے انسان، رہتی دنیا تک کے لوگ سمجھ لیں کہ اقتدار لینے اور دینے کا فیصلہ اور عزت اور ذلت کا پیمانہ دونوں اللہ کے دست قدرت میں ہے. ساری دنیا کسی کو مل کر عزیز نہیں بنا سکتی اور ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی. اختیار اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے حکم اور امر نازل ہوتا ہے. تو اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب مدد و نصرت فرماتا ہے پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ کی طرف سے جب قوت بخشی جائے پھر کوئی آپ کو کمزور نہیں کر سکتا. جب اللہ کی طرف سے کسی کو اٹھانے کا فیصلہ ہو جائے پھر ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی. میں نے یہ بات شروع میں اس لیے عرض کی کہ اس وقت بھی ملت اسلامیہ کو ایک بہت بڑی مشکل پیش آئی ہے. ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ برسر اقتدار طبقہ نت نئی کوششیں کرتا ہے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی، ان کی ہمتوں کو پست کرنے کی، مسلمانوں کے نام پر فرقہ واریت کی، ملک میں نفرت انگیزی اور لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کی. اب اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں اور برادران وطن کے درمیان دوری اور نفرت پیدا کرنے کے لیے
اور مسلمانوں کی وقف جائیدادوں پر قبضے کے لیے ایک نیا بل حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. اس کا نام وقف ترمیمی بل 2024 ہے. 1995 سے وقف کا قانون چلا آ رہا ہے. ملک میں جو وقف کی جائیدادیں ہیں، جیسے یہ مسجد ہے وقف ہے، لاکھوں مساجد ہیں ان کی زمینیں وقف کی گئی ہیں، ہزاروں ہزار مدرسے ہیں، چھوٹے بڑے مدرسے ان کی زمینیں وقف ہیں، قبرستان ہیں، عیدگاہیں ہیں، درگاہیں اور امام بارگاہیں ہیں، یتیم خانے ہیں، اقلیتی تعلیمی سماجی اور رفاہی ادارے ہیں. مسلمانوں نے رضا الہی کے خاطر، ہمارے باپ دادا نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی زمینیں اللہ کی راہ میں دی، یا اپنے مکانات دے دیے، اپنی دکانیں دے دی، کوئی اور قیمتی چیز تھی اللہ کے راستے میں دے دی. مسلمانوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو چیز وہ دیں گے وہی آخرت میں ان کے کام آنے والی ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم آگے اپنے لیے بھیج دو گے اللہ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا. قبر میں چلا گیا، اعمال سے معذور ہو گیا، تمام اعمال سے کٹ گیا، اب نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ذکر و تسبیح کر سکتا ہے، نہ خیرات اور صدقہ کر سکتا ہے، نہ کسی مریض کی عیادت کر سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر سکتا ہے. قبر میں انسان چلا گیا، عمل ختم ہو گیا. لیکن کچھ نیکیاں وہ ہیں، کچھ کار خیر وہ ہیں جن کا ثواب موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے سارا عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اجر و ثواب قبر میں پہنچتا رہتا ہے. کسی کو علم سکھا دیا، جب تک دنیا میں وہ علم زندہ اور تازہ ہے اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، علم منتقل ہوتا رہے گا، اجر و ثواب اس شخص کو قبر میں پہنچے گا. یہ نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، ان کی دعا کی برکت اور ان کی نیکی کی وجہ سے راحت قبر میں انسان کو پہنچے گی. اور تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ. کوئی چیز اللہ کے راستے میں دی، کوئی زمین وقف کر دی، اپنی ملکیت کی کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے دی، کہیں مسجد بنا دی، کہیں کوئی درخت لگا دیا، کہیں کوئی مسافر خانہ بنا دیا، یتیموں کے لیے کوئی چیز وقف کر دی، جب تک وہ چیز باقی ہے اس کا اجر و ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا. مسلمانوں کے اندر اس تعلیم کی وجہ سے، حضور کے ان ارشادات کی وجہ سے ایک جذبہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں کچھ دیں، کچھ خرچ کریں. ایسا نہیں کہ صرف امیروں اور مالداروں نے خرچ کیا، صرف پیسے والوں نے خرچ کیا، صرف ثروت مند انسانوں نے، نوابوں نے اور بادشاہوں نے خرچ کیا. آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، ملت اسلامیہ کی زرین تاریخ دیکھیں، غریبوں نے، مسکینوں نے، ایسے لوگوں نے جو خود بیچارے پریشان حال تھے لیکن رضا الہی کے خاطر انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. ترکی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ساکی یدم ہے. ترکی زبان میں کہتے ہیں گویا کہ میں نے کھا لیا، مسجد کا نام ہے. آپ سوچئے جیسے یہ حمیدیہ مسجد ہے، نام ہے لیکن گویا کہ میں نے کھا لیا، یہ کیا نام ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس مسجد کے بنانے والے شخص کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کے لیے ایک مسجد بناؤں. غریب آدمی تھا، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ مسجد بنائے. جوانی میں اس کے دل میں یہ جذبہ آیا، یہ ارادہ پیدا ہوا
اس نے سوچا کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گا، جب اتنی رقم ہو جائے گی کہ مسجد تعمیر کر سکوں تو مسجد بناؤں گا۔ لیکن پیسہ جمع ہو نہیں پاتا تھا، ابھی آیا کہ ضرورت میں خرچ ہو گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ ایسے تو میں مسجد نہیں بنا سکوں گا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ اب جب کبھی میرے دل میں کوئی اچھی چیز کھانے کی رغبت پیدا ہوگی، جتنی رقم کی وہ چیز آئے گی میں اتنا پیسہ ایک جگہ رکھ دوں گا اور اپنے دل سے کہوں گا گویا کہ میں نے کھا لیا۔ اس طرح جوانی سے بڑھاپے تک اس نے پیسہ جمع کیا، اتنی رقم جمع ہو سکی کہ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دے۔ اس نے مسجد تعمیر کی، لوگوں کو جب اس کے اس قربانی کا، اس کے اس جذبے کا اور قربانی کا علم ہوا تو لوگوں نے اس مسجد کا نام رکھ دیا ساکی یدم، کہ گویا کہ میں نے کھا لیا۔ اس قربانی کی یادگار کے لیے اس مسجد کا یہ نام رکھا گیا، آج بھی وہ مسجد قائم ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں نے کس جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اس ملک میں تقسیم کا حادثہ پیش آیا، کتنی ہماری زمینیں چلی گئیں، کتنی زمینیں ایسی ہیں جن پر حکومتوں نے قبضہ کر لیا، کتنی زمینیں ایسی ہیں جن پر برادران وطن نے قبضہ کر لیا، کتنی زمینیں وہ ہیں جو خود ضمیر فروش مسلمانوں نے بیچ کر کھا لی، قبرستان بیچ دیے، عیدگاہیں بیچ دیں، یتیم خانے بیچ دیے۔ مسلمانوں نے بھی کوئی کم نقصان وقف جائیدادوں کا نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت اتنی ساری زمینوں کے ہمارے ہاتھ سے نکل جانے کے باوجود 6 سے 7 لاکھ ایکڑ زمینیں اب بھی اس ملک میں وقف کی زمینیں باقی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے 7 لاکھ ایکڑ زمینیں، ہزار نہیں کہہ رہا ہوں، 7 لاکھ ایکڑ زمینیں تقریباً اس ملک میں ہیں جو وقف کی زمینیں ہیں۔ مسجدیں مدرسے کتنے ہیں آپ اندازہ کیجئے، سب وقف کی زمینیں ہیں۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں قبرستان ہیں، عیدگاہ ہے، بزرگوں کے مزارات ہیں، ان کے ساتھ وقف کی زمینیں ہیں۔ مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں دیں تاکہ توشہ آخرت ہو، لیکن آج حکومت ایسا بل لا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ان وقف جائیدادوں پر لوگوں کا قبضہ ہو سکے۔ یہ وقف ترمیمی بل ایسا ہے جس کے ذریعے پرانے اوقاف کے اوپر قبضے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ وقف بائی یوزر اس وقف ترمیمی بل میں ختم کیا جا رہا ہے۔ مان لیجئے 300 سال پرانی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ وقف کی جگہ ہے، نماز ہو رہی ہے، 300 سال سے لوگ اس میں اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں، لیکن کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کاغذ نہیں ہے کہ یہ وقف ہے۔ 500 سال پہلے، 600 سال پہلے کسی نے وقف کیا، آج اس کا کوئی کاغذ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ وقف کی جگہ ہے اور وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، یا مدرسہ قائم ہے، یا کسی بزرگ کا مزار ہے اور وہ مسلمانوں کی تحویل میں ہے، تو حکومت اور قانون یہ کہتے ہیں کہ یہ وقف کی زمین ہے۔ کاغذ نہیں بھی ہے تب بھی استعمال وقف میں ہو رہا ہے، اس لیے یہ وقف کی زمین ہے۔ وقف ترمیمی بل جو اب لایا گیا ہے اس میں یہ دفعہ ہٹائی جا رہی ہے، یعنی آپ چاہے سینکڑوں سال سے کوئی جگہ مسجد کے طور پر استعمال کر رہے ہو، یہ بل نافذ ہو جائے گا، آپ سے آ کر وہ کاغذ مانگیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، وہ کہیں گے کاغذ نہیں ہے تو ہٹ کے آپ کی زمین نہیں ہے، یہ سرکاری ملکیت ہے۔ مسجد پر تالا لگا دیں گے، مدرسے پہ تالا لگا دیں گے، درگاہ کو منہدم کر دیں گے۔ ویسے بھی آپ جان رہے ہیں کہ ملک میں کس تیزی کے ساتھ درگاہوں پر، مکانات پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ کھلم کھلا لاقانونیت اس ملک میں اختیار کی جا رہی ہے۔ یہ جو ہماری وقف کی جائیدادیں ہیں اب ان پر بری نظر پڑ رہی ہے۔ کلکٹر کو اس وقف ترمیمی بل میں اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جائیداد، یہ ملکیت، یہ زمین وقف کی ہے، یہ سرکاری ملکیت ہے۔
آپ اندازہ کیجئے آج صورتحال یہ ہے کہ اگر میں اپنی زمین مسجد کے لیے دینا چاہوں، آپ اپنی زمین مسجد کے لیے دینا چاہیں، آپ وقف کر سکتے ہیں۔ آپ زبان سے کہہ دیں کہ یہ میری زمین اللہ کے راستے میں ہے، وقف ہو گیا، وہاں مسجد بنا دی جائے گی۔ لیکن اس وقف ترمیمی بل میں یہ بات ہے کہ نیا وقف قائم کرنے کے لیے کوئی شخص اگر آئے گا تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں پچھلے 5 سال سے مسلمان ہوں۔ کلکٹر کے سامنے اس کو اپنا مسلمان ہونا، 5 سال کا مسلمان ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ یعنی نئی وقف جائیدادیں بھی آپ اللہ کے راہ میں دیں، اس کو بھی مشکل کیا جا رہا ہے، اس کو بھی روکنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ آج آپ بہت آسانی سے کوئی کسی جگہ مسجد بنا رہے ہیں، لیکن کل یہ کام مشکل ہو جائے گا خدا نخواستہ اگر یہ وقف ترمیمی بل نافذ ہو گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ جتنی وقف جائیدادیں ہیں، وقف پراپرٹی ہے، 6 مہینے کے اندر اس کا اندراج کرنا ہوگا۔ وقف ترمیمی بل کے نافذ ہونے کے 6 مہینے کی مدت میں اندراج کرائیے۔ اندراج نہیں ہوا تو اس زمین کو سرکاری ملکیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ سوچئے یہ کتنا خطرناک بل ہے جو ہم پر لاگو کیا جانے والا ہے۔ پارلیمنٹ میں پیش کیا جا چکا تھا، وہ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور ملی اور دینی تنظیموں نے کوشش کی تو وہ پارلیمنٹ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا، منظور نہیں ہو سکا۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے ملک کے عوام سے، اسٹیک ہولڈر سے، ماہرین قانون سے، مختلف اداروں سے رائے طلب کی کہ آپ اس قانون کے بارے میں، اس بل کے بارے میں رائے دیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو بڑی تعداد میں جواب دینا چاہیے کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا نے جو وقف کی زمینیں جائیدادیں دی ہیں ان کے اوپر کسی اور کا تسلط ہو، کوئی اور قابض ہو، ہماری مسجدیں، مدرسے، ہمارے یتیم خانے، قبرستان، عیدگاہیں معرض خطر میں آ جائیں، یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ کوئی سرکار کی ملکیت نہیں ہے، یہ حکومت کی دی ہوئی خیرات نہیں ہے جس کے اوپر لوگ قابض ہو جائیں، یہ حکومت قابض ہو جائے۔ یہ ہمارے باپ دادا کا عطا کیا ہوا سرمایہ ہے، یہ ان کی وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں۔ ایک آنا بھی اس میں گورنمنٹ کا نہیں ہے، ایک آنا بھی کسی دوسری قوم کا اس میں لگا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارا قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ آپ اس میں کیسے مداخلت کر رہے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں کو صاف طریقے پر یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے، اگر مشکل وقت میں آپ ملت اسلامیہ کی آواز نہیں بنیں گے تو آپ کے لیے اسی طرح کے ظالمانہ قوانین لاگو کیے جائیں گے۔ جو قومیں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی ہیں وہ اپنوں کی لاشیں اٹھایا کرتی ہیں، وہ اپنے حقوق کے سلب ہو جانے کا نظارہ کیا کرتی ہیں۔ زندہ قومیں اور ملتیں ہمیشہ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتی ہیں۔ ابھی تو مرحلہ یہ ہے کہ ہم جواب دیں اور بڑے پیمانے پر جواب دیں، اور کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں بیداری کا ثبوت دیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو QR کوڈ جاری کیا گیا تھا اس کے ذریعے اب تک 2 کروڑ سے زیادہ ای میل جا چکے ہیں، ای میل کیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، آج آخری تاریخ ہے ای میل بھیجنے کی۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے اب تک ای میل نہ کیا ہو، رائے نہ بھیجی ہو، رائے بھیج دیں۔ اپنی طرف سے JPC کو، حکومت کو یہ بتا دیں کہ ہم اس سیاہ بل کو منظور نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی عزیزوں نے، مخلصوں نے کوشش کی ہے، اور آج جمعہ کے لیے میں نے اعلان جاری کیا تھا کہ ساری مساجد میں یہ اعلان ہو، مسجد سے نکلتے ہوئے لوگ QR کوڈ کو اسکین کریں۔ جو لوگ نہیں بھیج سکے ہیں ای میل وہ ضرور ای میل کر دیں۔ یاد رکھیے، ہماری تھوڑی سی محنت کل ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی، کل ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کیجیے، سرسری سمجھ کر مت گزر جائیے۔
کچھ لوگوں کا یہ حال ہے، کوئی ملی مسئلہ آتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اس طرح ملی مسائل میں دلچسپی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو آپ ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں ہیں۔ جب کبھی ملت اسلامیہ پر کوئی مشکل وقت آئے ہمیں آگے آنا چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، ہماری قیادت ہمیں جو راستہ دکھائے اس پر چلنا چاہیے، علماء کرام ہمیں جس طرف بلائے اس طرف جانا چاہیے، شک اور تذبذب کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، اپنی عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے، طرح طرح کے اعتراضات اشکالات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سوشل میڈیا ہے، 100 طرح کے لوگ ہزاروں طرح کی باتیں لکھتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان علماء کی بات سنیے جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، جو لوگوں کے جو حالات کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے نوازا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ قانون کیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کے ارادے کیا ہیں، جو جانتے ہیں کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سب سے عرض کرتا ہوں، آج آخری تاریخ ہے، رات 12 بجے تک کا وقت ہے، اگر آپ نے ای میل نہیں کیا ہے ضرور کیجئے، دوسرے لوگوں تک آواز پہنچائیے۔ ہمارے جتنے نوجوان ہیں وہ کوشش کریں کہ جہاں تک کی آواز پہنچا سکیں اس آواز کو پہنچائیے، لنک کے ذریعے بھی، QR کوڈ کے ذریعے بھی۔ ای میل بھیجنا آسان کر دیا گیا ہے، لکھا لکھایا مضمون ہے، صرف آپ کو 2-3 کلک کر کے بھیج دینا ہے۔ تو آپ حضرات اس کی کوشش کریں کہ جس طرح بھی ہو اس کو آپ آج رات 12 بجے تک اس کو نبھائیں، اگرچہ کہ بڑی تعداد میں ای میل جا چکے ہیں اور آج پورے ملک سے جمعہ کے منبر اور جمعہ کی تقریر کے ذریعے اس کا اعلان پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ ہم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے خطاب جمعہ بھی جاری کیا جو پورے ملک میں عام ہو چکا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس سلسلے میں مسلمان متوجہ ہیں، لیکن ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ تو آج آخری تاریخ ای میل بھیجنے کی ہے، ہمارا کام یہاں مکمل نہیں ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ ظالمانہ بل نہ رکا تو ہمیں کسی بڑی تحریک میں شامل ہونا پڑے، ہمیں کوئی عوامی تحریک ملک میں چلانی پڑے، اس وقت پھر مسلمانوں کو آواز دی جائے گی اور آپ کو اس کا حصہ بننا ہے، آگے آنا ہے، بغیر کسی خوف یا بزدلی کے۔ ہمیں اپنی وقف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے، مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت کے لیے، اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اس ملک میں اگر ہمیں سر اٹھا کر جینا ہے تو ہمت کے ساتھ جینا ہوگا، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر کے جینا ہوگا۔ اللہ پاک اس ملت اسلامیہ کو سربلندی عطا فرمائے۔